جو آدمی اپنے منہ پہ اور اپنے پیٹ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا وہ باقی خواہشات پہ کنٹرول کرے گا؟ تو گناہ، یہ مسئلہ کیا ہے؟ گناہوں کی طرف ہم جاتے کیوں ہیں؟ خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے. ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے کم کھاؤ، حکیم بھی کہہ رہے ہیں کم کھاؤ، اور ہمیں پتا ہے کہ ہسپتال بھرے ہوئے ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے، مر جائیں گے، مگر پھر بھی کم نہیں کھاتے. تو جو دنیا کی خاطر غلط کام نہیں چھوڑ سکتا تو آخرت جو نظر نہیں آ رہی، جنت جو نظر نہیں آ رہی، اس کی خاطر کہاں سے چھوڑے گا؟ بھائی جنت پر تو غیب پر ایمان ہے نا. دنیا تو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے کہ جو کھا رہے ہیں کیسے مر رہے ہیں. وہ سارے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں نا ہمارے معاشرے میں، کھانے سے ہو رہے ہیں یا بھوکا رہنے سے نہیں ہو رہے؟ کھانے سے ہو رہے ہیں سارے مسائل. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کھانے کی بے پناہ ترغیب دی ہے. زیادہ کھانے والا دین پہ نہیں چل سکتا، کیونکہ اس کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے. اور یہ ہماری پوری قوم کا المیہ ہے، پوری قوم کا، مسلم قوم کا، کہ ہمیں اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے. ہر چیز میں آپ دیکھ لو نا، گاڑی پارک کریں گے تو اگر تمیز سے پارک کر دیں کہ بھئی اور نمازیوں نے بھی آنا ہے، یہاں سے کوئی گاڑی گزرے گی تو اس کو تکلیف نہ ہو، تمیز سے پارک کرنے میں 3-4 منٹ اضافی لگ جائیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ آواز سب تک پہنچ رہی ہے نا؟ بھائی گاڑی تمیز سے پارک کرنا پتہ نہیں کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا آگے لے کے جائیں، بالکل دیوار سے چپکا دیں. لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ گاڑی کے گزرنے کا راستہ ہے یا نہیں. اتنا کافی نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ کوئی گزرنے والا آرام سے گزر سکتا ہے یا نہیں. اتنا تنگ کر دیا کہ اس میں سے گلی میں گاڑی گزارنا ایسے جیسے موت کے کنویں میں گاڑی چلانا. ایسے وہ بیچارہ زگ زیگ کر کے نکالتا ہے گاڑی. تو مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اس کو تمیز سے پارک کیوں نہیں کرتے؟ خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے کہ بھئی 5 منٹ زیادہ لگ جائیں گے، یوں گھمانا پڑے گا، یوں لے جانا پڑے گا، چھوڑو یہاں کھڑی کرو اور بھاگو. جا کیا کرنے کے لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے. پارک صحیح نہیں کریں گے. عجیب موٹر سائیکلوں والوں کو آپ دیکھ لیں، عجیب طریقے سے بائک پارک کرتے ہیں، جگہ ہی نہیں چھوڑتے کسی کے گزرنے کی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب ڈرائیونگ کرتے تھے تو اگر لال بتی جل رہی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے دائیں بائیں، پھر بھی گاڑی روک لیتے تھے. حالانکہ نہ کوئی ٹریفک پولیس والا تھا، نہ کوئی کیمرے لگے ہوئے تھے. فرماتے تھے کہ اگر 3-4 منٹ اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیا تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ کتنے روپے کا پیٹرول جل جائے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کیا ہو جائے گا بھائی اس سے؟ لیکن ایک مہذب شہریوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا، اور اللہ کی نظر میں آپ تہذیب یافتہ لوگوں کی فہرست میں آ جائیں گے. سب سے پہلے تو ہم نے اللہ کو دکھانا ہے نا. کس فہرست میں آ جائیں گے؟ تہذیب، تمیز دار. اور جب راؤنڈ اباؤٹ سے گزرا کرتے تھے، جب راؤنڈ اباؤٹ ذرا لمبا چوڑا ہوتا ہے نا، گول زیادہ ہوتا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ اتنا لمبا گھوم کے جانے کے بجائے ادھر سے ٹن مارو. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے حضرت کبھی بھی ایسا نہیں کرتے تھے. چاہے ٹریفک ہو یا نہ ہو، ہمیشہ راؤنڈ اباؤٹ سے پورا گھوم کے جاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اس میں 2 منٹ زیادہ صرف ہوں گے اور گاڑی میں پیٹرول 5 روپے کا زیادہ خرچ ہو جائے گا. تو 5 روپے بچانے کے لیے اور 1 منٹ یا 2 منٹ بچانے کے لیے خلاف قانون کام کرنا یہ مناسب، بولو نا بھائی، نہیں ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ساری زندگی یہی باتیں کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ دینداروں میں تمیز، معذرت کے ساتھ خالی جگہ پر کر دینا. میں نہیں کہہ سکتا بھائی اتنا بڑا دعویٰ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بے دینوں میں ہے، مطلب یہ کہ دینداروں میں تو زیادہ ہونی چاہیے نا. بے دین آدمی تو وہ تو کسی چیز کو فالو ہی نہیں کر رہا.
اور اگر کر رہا ہے تو اچھی بات ہے. لیکن دیندار نے تو التزام کیا ہے کہ میں کوئی الٹا کام نہیں کروں گا, اور اگر کوئی الٹا کام مجھ سے ہو گیا تو توبہ کروں گا. اگر توبہ بھی نہیں ہو رہی اور کام بھی الٹے پلٹے ہو رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین پر نہیں چل رہے اور ساتھ ساتھ دین کو بدنام بھی کر رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. تو یہ سارے مسائل کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ ہمیں اپنی خواہشات پہ کنٹرول. دیکھو, ایک آدمی کی زندگی اگر تمیز سے ہوتی ہے نا تو ہر چیز میں تمیز جھلکتی ہے, اور اگر وہ اول جلول ہے تو ہر چیز میں بے ترتیبی جھلکے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ چیزیں تمیز سے ہوں اور کچھ چیزیں بغیر تمیز کے. ہوتے ہیں اس قسم کے بھی بعض لوگ, لیکن بہت تھوڑے ہوتے ہیں. اس طرح کے بھی بعض لوگ ہوتے ہیں, 2-4 چیزیں تو بڑی تمیز سے ہو رہی ہیں اور باقی سارے اوٹ پٹانگ کام ہو رہے ہیں. ہوتے ہیں لیکن تھوڑے ہوتے ہیں. عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ جس آدمی کی زندگی میں تہذیب ہے تو ہر چیز میں ہوگی, اور جس کی زندگی میں تہذیب نہیں ہے کسی بھی چیز میں نہیں ہوگی, اس کے سارے کام خراب ہوں گے. تو من حیث القوم ہمارا سب سے بڑا المیہ کیا ہے کہ ہم میں ہر شخص جلد باز ہے, اور جلد بازی بھی پیدا ہوتی ہے خواہشات کی غلامی سے کہ جلدی سے میرا یہ کام ہو جائے. صبر نہیں ہے, صبر. تو شریعت نے جو رمضان کے روزے ہم پہ فرض کیے, کیا پیدا کرنے کے لیے؟ صبر پیدا کرنے کے لیے. ادھر ٹھہر جاؤ, سارا سال کھا لیا, بہت کھا لیا, تھوڑا سا ہاتھ روکو اپنا. ہر وقت جگالی کرتے رہنا بکریوں کی طرح, گائے بھینس کی طرح, ہر وقت کھا رہے ہیں, ہر وقت کھا رہے ہیں. اور کھانے سے رکنا انسان کے لیے سب سے مشکل کام ہے. تو اللہ نے سب سے مشکل کام ہم سے کروا دیا تاکہ اس کی نسبت جو آسان کام ہے وہ آسانی سے ہو جائیں, وہ آسانی سے ہو جائیں. دیکھو, آپ ایک شخص سے کہو کہ فجر کی نماز اٹھ کے پڑھو, آپ کسی شخص سے کہتے ہیں کہ فجر کی نماز اٹھ کے پڑھو, اس کے لیے سب سے مشکل کیا ہوگا؟ نیند قربان کرنا. ٹھیک ہے نا. اب وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. آپ اس کا کھانا بند کر دیں اور کہیں کہ یا تو صبح اٹھو یا ٹائم پہ کھانا کھاؤ, دونوں میں سے ایک کام ہوگا. تو وہ کس کو ترجیح دے گا؟ بول تو لیں یار, اللہ کا واسطہ, اللہ کا واسطہ, کس کو ترجیح دے گا وہ؟ کھانے کو. کھانے کا ناغہ نہیں ہو سکتا. نیند ابھی قربان کر کے اڑ جائیں گے, پھر بعد میں ایک گریوی لگا دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ناشتہ ہی گیا ہمارا, یا دوپہر کا لنچ گیا. کھانے سے ہاتھ روکنا مشکل کام ہے, اور ممکن ہے ایک دن وہ اس پر آمادہ ہو جائے کہ چلو میں ناشتہ نہیں کروں گا. بعض نیند کے بڑے دھتی ہوتے ہیں, سوتے رہتے ہیں. ایک دن کرے گا لیکن اگلے دن پھر یہ غلطی نہیں کرے گا. 1-2 دن بے وقوفی میں کر لے گا, تیسرے دن کہے گا نہیں بھائی